اور تیسواں حق یہ ہے کہ ان کے امور زندگی کے مالی لوازمات مہیا کرنا. مالی لوازمات، ان کے جتنی بھی اخراجات ہیں، ان کے دواؤں کے اخراجات ہیں، غذا کے اخراجات ہیں، لباس کے اخراجات ہیں، مکان کے اخراجات ہیں، یا اور بھی اس طرح کے جتنے بھی مالی لوازمات ہیں. قرآن کی دیکھیے آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سورہ بقرہ. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں رسول کہ ہم کہاں خرچ کریں یا کیا خرچ کریں. جواب دیجئے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار والدین ہیں. یہاں پہ ان کے اوپر جو ہے وہ احسان رکھا جا رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ نے کہا ہے کہ اولین حقدار جو ہے من خیر فللوالدین، والدین. اچھا ایک چیز اور بھی کہ اپنا معاشرتی اسٹیٹس والدین کو پہنچانا چاہیے. عام طور پر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کے سلسلے میں لوگ بہت کمتر پہ اکتفا کرتے ہیں اور گنواتے کیا ہیں. دیکھیں ان کے سارے دواؤں کے علاج کے اخراجات ہمارے ذمے ہیں، غذا کھانا پینا یہ ہمارے ذمے ہے. ارے یہ چیزیں تو انسان جو پیٹس وغیرہ گھر میں پالتا ہے نا، وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس کا بھی علاج کروا دیتے ہیں، کھانا پینا ان کو بھی دے دیتے ہیں. یعنی یہ تو آپ نے اتنے کمتر پہ ان کو رکھا ہوا ہے، یا بہت معمولی سا کوئی باندھ دیا. ایک نوجوان جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ آج سے مثلا 30-35 سال پہلے انہوں نے جو ہے وہ جب پہلی کوئی جاب اسٹارٹ کی تھی تو خود بتا رہے تھے کہ بس پہلی جو جاب تنخواہ جو مجھے ملی اس میں سے ایک خاص اماؤنٹ میں نے اپنے جو ہے وہ والدین کے لیے مخصوص کر دیا، اور اس کے بعد سے لے کر 35-40 سال جو گزر گئے انہوں نے ایک مہینے بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس میں بتدریج اضافہ بھی کرتے گئے جیسے جیسے ان کے مالی حالات بہتر ہوتے گئے. تو خود کہتے ہیں کہ آج تک کبھی مجھے کوئی مالی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ واقعتاً یہ تو اپنا اچھا معاشرتی سٹیٹس اپنا اولاد کا جو ہے نا وہ ان تک پہنچنا چاہیے. مثلا اولاد کے پاس گاڑی، ایک بزرگ یہ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ جناب وہ مثلا اولاد جو ہے وہ تو جاری گاڑیوں کے اندر اور ڈرائیوروں کے ساتھ، اور والدین جو ہیں وہ مثلا گھر میں بیٹھے ہوئے. ایک بزرگ تو یہاں تک کہ اپنی جاب پہ رکشے میں یا بسوں میں سفر کر رہے ہیں اور اولاد گاڑیوں میں جا رہی ہے. یعنی آپ کا جو اسٹیٹس ہے معاشرے میں مالی اعتبار سے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کے بچے اور آپ کے پاس ڈرائیور وغیرہ ہے تو ان کے لیے بھی آپ کو ایسے ہی انتظام رکھنا چاہیے. یہ بھی کہیں جاتے ضروری نہیں کہ بس آپ ڈاکٹر کو دکھانے، ان کا بھی دل چاہتا ہے اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں. تو اسی طریقے سے مستعد ایک ڈرائیور جیسے آپ کے بیوی بچوں کے لیے ہوتا ہے اسی طرح ان کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور کسی کے اتنے مالی وسائل نہیں ڈرائیور رکھ سکے تو آپ خود ڈرائیور بن جائیں ان کا، آپ خود تمام وہ چیزیں ان کے لیے کریں. یعنی وہ آپ کا وہ معاشرتی اسٹیٹس ریفلیکٹ کرنا چاہیے. یہاں یہ کہ اولاد مالدار اور بہترین طریقے سے زندگی گزارتی نظر آتی ہے لیکن والدین تک وہ اسٹیٹس ٹرانسفر نہیں ہوتا. ان کو بہت کمتر پہ، جیسے میں نے مثال اتنی اچھی نہیں دی کہ گھر کے بہت سے پالتو جانوروں تک کے اوپر انسان جو ہے نا وہ یہ چیزیں تو ان کے لیے بھی کر دیتا ہے. تو یہ کھانا دے دینا اور صرف دوا کا انتظام کر دینا اور سال میں ایک آدھ دفعہ کپڑے وغیرہ بنا لینا، یہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کرے. یعنی ریفلیکٹ کرنا چاہیے آپ کا معاشرتی اسٹیٹس. 31واں یہ ہے کہ اپنے مال کو والدین کا مال سمجھنا اور انہی کا مال قرار دینا. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ میرا مال، والدین کو اس میں تھوڑا سا بس آپ نے جو ہے وہ نکال کے دے دیا. یہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جناب والدین ہیں، ابھی آگے چل کے میں اس کا ذکر کروں گا، لیکن کوئی مثلا باہر ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں تو $100-200 جو ہے وہ بھجوا دیتے ہیں خالی ان کو. جو ہے اب تو خیر ڈالر کافی جو ہے وہ اس لحاظ سے مہنگا ہو گیا، کچھ اماؤنٹ پھر بھی بن بھی جاتی ہے، لیکن $50-100 عام طور پہ یا پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے بھجوا رہے ہوتے ہیں کہ یہ 10,000 جو ہے امی کو دے دینا مثلا. تو پتہ چلا وہ 10,000 جو ہے $10 کے برابر، $15 کے برابر، اس طرح سے چیزیں جو ہیں. یعنی جبکہ تم کیا روایات میں، بہت سے مسلمانوں کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر کے پاس آ کر کہا کہ میرے پاس مال اور اولاد دونوں ہیں لیکن میرے والد میرا مال خرچ کر دیتے ہیں. ان کے بارے میں فرمائے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم اور تمہاری دولت دونوں تمہارے والد کے ہیں. یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تم خود ان کے ہو، تمہاری دولت بھی جو ہے والدین کی ہے. تو یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ میرے والد میرے مال کو خرچ کر دیتے ہیں؟ تو یہ ان کو اتنے کمتر اس کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے والدین کو. اور بلکہ ایک نوجوان یہ بھی بیان کر رہے تھے کہ وہ فرما رہے تھے ایک بندہ مومن کہ میں اپنی والدہ کو اتنے پیسے جو ہے وہ دیتا تھا، یہ نہیں کہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ،
کہ اکثر بہن بھائیوں میں جب کسی کو مالی اعتبار سے ضرورت ہوتی تھی تو والدہ سے قرضہ مانگ لیتے تھے. یعنی اتنا ان کو دیتے تھے والدہ کے کو انہوں نے سینٹرل پوزیشن دی ہوئی تھی کہ یہ نہیں کہ تھوڑا بہت دے کے کہ چلو ہو گیا, اتنا مال کم سے کم دیتے تھے کہ اگر بہن بھائیوں میں سے بھی کسی کو ضرورت پیش آتی تھی قرض وغیرہ کی تو ماں سے قرض مانگ لیتے تھے وہ جا کر. یعنی اتنا اسٹیٹس ان کا جو ہے معاشرے کے اندر اس طرح سے ان کو رکھنا چاہیے. تو جب یہ پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جو آئے تھے وبالوالدین احسانہ, والدین کے ساتھ احسان کرو, اس میں احسانہ سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا احسان سے مراد یہ ہے کہ اپنے والدین سے اچھی طرح ملو, انہیں کسی ایسی چیز مانگنے کی بھی تکلیف نہ دو جس کی انہیں ضرورت ہو, چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے مانگیں, اتنا تم ان کو دے کے رکھو, اتنا زیادہ وہ مالی اعتبار سے ان کو ساؤنڈ رکھو کہ وہ جب چاہیں اپنی خواہش کو پوری کر لیں اس پیسے کے ذریعے. یہ نہ ہو کہ وہ آپ سے آ کر ہاتھ پھیلا رہے ہوں, بیٹا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, ابھی آگے چل کر ہم خیر چلیں وہ ذکر ہوگا ان کے اور مزید حقوق میں. اور 32واں حق یہ کہ اپنی دولت و ثروت کو ان کے حوالے کرنا تاکہ وہ اپنی مرضی سے تصرف کر سکیں. عام طور پہ لوگ ہوتا ہے کہ ابا کو مثلا کریڈٹ کارڈ دے دیا, اب مسئلہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ میں ساری وہ ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز بھی آتی ہیں, انہوں نے کیا چیز خریدی کیا نہیں, یہ والی معلومات بھی آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ انہیں کیش دیں کہ آپ کو اس سے غرض بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح سے ان کو مالک بنائے کہ وہ پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں. مثلا بہت سے دیکھیے والدین ہیں ان کے اپنے بہن بھائی, غریب رشتہ دار, چچا تائے, کزنس, یہ اس طرح سے ہوتے ہیں, وہ ان کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور معلوم ہے کہ اگر آپ کو بتایا کہ جناب میں اپنے فلاں اس کی مدد کر رہا ہوں تو آپ فوراً بھڑک جائیں گے کہ جناب یہ تو وہ تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور میرا پیسہ آپ ان لوگوں کے اوپر لٹا رہے ہیں. اس طرح سے ان کو دولت و ثروت ان کے حوالے کریں اپنی, تاکہ وہ اپنی مرضی سے تصرف کر سکیں. یعنی کوئی آپ کے پاس اس کی کوئی ٹریکنگ نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے پیسے کو کہاں خرچ کیا ہے. یہ بہت ان کے ساتھ ایک ظلم ہے کہ آپ ان کی نگاہ رکھیں. ٹھیک ہے ابا کو ہم نے کریڈٹ کارڈ تو دیا ہوا لیکن چیک کر رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں, کہاں خرچ کر رہے ہیں, ذرا اس کی ڈیٹیل ساری آپ دیکھ رہے ہیں. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کی ادب کے خلاف ہے کہ اس طرح سے پیسے کو ان کے حوالے کریں کہ اپنی مرضی سے تصرف کریں, جہاں چاہیں جس کو چاہیں دیں, مرضی ہے ان کی. دیکھیے پیسہ بچا کے آپ کیا کریں گے؟ برج خلیفہ جس خلیفہ کے نام پر تھا بنایا گیا ہے, شیخ خلیفہ بن زید النہیان, وہ اب دیکھیے قبر اس کی ہے, یہ $1.4 بلین کا یہ برج الخلیفہ بنا ہوا ہے وہاں دبئی میں, 162 منزلہ, اور اتنا مہنگا جس میں صرف ایک رات کا صرف کرایہ, اس میں ایک کمرے کا ٹھہرنے کا 5-5 لاکھ روپے سے زائد ہے. تو لیکن کیا ہے وہ یہی پیسہ, کتنا پیسہ آپ جو بچا لیں گے والدین کو, یعنی جو ہینڈ ٹو ماؤتھ آپ نے رکھا ہوا ہے کہ ذرا پیسہ کھینچ کے آپ اگر رکھا ہوا ہے ان کو, تو یہ دیکھیں شیخ خلیفہ کو یہاں پر بھی, یعنی یہ تو شیخ خلیفہ بن زید النہیان جس کے نام پہ برج خلیفہ بنا ہے اس کی قبر آپ دیکھ لیں, اور انہی کا ہی جو شیخ زید بن سلطان النہیان جو ابوظہبی کے بھی سربراہ تھے, میرے گھر سے تقریباً شاید 5 منٹ کی ڈرائیو پر اس کا ایک محل بھی ہے جو جس کے متعلق کہا جاتا ہے وہ کبھی وہاں زندگی میں ایک دفعہ بھی ٹھہرنے نہیں آیا, اور آج بھی وہاں مختلف ملازمین وغیرہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ رہ رہے ہوتے ہیں, اس کی کیئر ٹیکر وغیرہ. تو یہ پیسہ یہ بچنا کچھ نہیں ہے, والدین کے اوپر لگا دیں اس کو. یہ بڑے بڑے بادشاہ بھی جو ہیں اس طرح سے گئے اور یہ ان کا حشر ہے, یہ قبر ہے ان کی آپ کے سامنے, تو وہ کتنا بھی آپ اپنے پاس پیسے کو بچا لیں گے وہ کچھ نہیں, جو والدین پہ صرف کر دیں گے انشاءاللہ وہی آخرت میں آپ کے کام بھی آئے گا. اور پیسے خرچ کرنے کے متعلق یہ ہے کہ آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے ہیں کہ انسان کا اگر وہ یہ چاہے کہ اس کا کاروبار, بزنس, مالی اعتبار سے وہ بہت ترقی کرے, تو کہہ رہے ہیں 2 چیزوں کے اوپر وہ کاربند ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے والدین کو راضی کر لے, اگر والدین راضی ہو گئے تو اس کا خوب کاروبار بھی چمکے گا, ملازمتوں میں بھی ترقی ہوگی, مالی اعتبار سے فائدہ مند. اور دوسرا فرماتے تھے نماز اول وقت, اول اوقات میں نمازیں ادا کرنا, یہ 2 کام اگر تم کر لو تو والدین کو راضی کر لو, ٹھیک ہے, مال و دولت یہ خود بخود پیسہ تم پر برسے گا اور کبھی کوئی مالی پریشانی نہیں ہوگی. میں نے بہت سے ایسے افراد کی زندگیوں کا جو ہے مطالعہ کی جو والدین کے حق میں بہت فرما بردار ہیں, بہت زیادہ ان کی زندگیاں بڑی لذت انگیز ہیں, بہت کوئی زیادہ خاص پریشانیاں زندگی میں نہیں آتی ہیں دیکھنے میں ان کے, اور بہت پرسکون زندگی, اور آخرت کی تو انشاءاللہ گزرے گی جب وہ اس قدر نیکوکار ہیں. تو یہ ہے.
کیونکہ روایت پہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ عاق والدین جو ہے یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص کو خدا کی طرف سے کہہ دیا جائے گا کہ تو جتنا چاہے عمل کر، میں تجھے نہیں بخشوں گا. فَلْيَعْمَلْ أَيُّهُمَا شَاءَ، اے شخص جتنا چاہے تو عمل کر، تو اب بخشا نہیں جائے گا. تو یہ والدین کی نافرمانی کرنے والے سے کہا جائے گا. جبکہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو والدین سے نیک سلوک کرے، کیونکہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا اللہ کی اطاعت میں شمار ہوتا ہے. 33واں حق یہ ہے کہ ان پر مالی واجبات کی ادائیگی کے لیے ان کو مال مہیا کرنا. دیکھیے وہی میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ صرف یہ نہیں ہو کہ وہ صرف بس غذا، بس صرف دوا علاج وغیرہ نہیں، ان پر بہت سے مالی واجبات بھی ہوتے ہیں. مثلا ان کو اپنے روزوں کے کفارے ادا کرنے. پچھلی زندگی ذرا گزری ہے 15-20 سال اس طرح سے کہ انہوں نے روزے نہیں رکھے تھے، اب ان پر کفارے بھی واجب ہیں، ان کے اوپر فدیے بھی واجب ہیں، بیماریوں کے کچھ اور اس طرح کے. تو اب وہ بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، وہ کیسے اب اپنے سے کہیں گے ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے پیسے، تو جناب ایک سال کے ہی پتہ چلا کئی لاکھ روپے اس طرح سے بن جاتے ہیں. اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت اور وہ ہے تو وہ چاہے وہ تھوڑا تھوڑا ہی کر کے صحیح والدین کے جو مالی واجبات ہیں ان کو ادا کرنے میں بھی وہ پارٹ پلے کرے، اور ان کو اپنے اتنا مال مہیا کرے کہ وہ اپنے مالی واجبات کو ادا کر سکیں. اسی طریقے سے 34واں حق یہ ہے کہ ان کے قرضوں کو ادا کرنا. والدین بھی مقروض ہوتے ہیں. اب اولاد کہتی ہے ہمارے اپنے پورا نہیں پڑتا، ہم آپ کے قرضے کہاں سے اتاریں؟ نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے جس قدر بھی تمہارے لیے ممکن ہو والدین کے قرضوں کو بھی ادا کرو. اسی طرح 35واں حق یہ ہے کہ ان کے واجب و مستحب اسفار کے مخارج اٹھانا. سفروں کی جمع اسفار ہے، یعنی واجب حج سفر کون سا ہوتا ہے واجب حج کا؟ تو وہ واجب حج کہلاتا ہے. یعنی واجب سفر جو ہوتا ہے وہ حج واجب کے لیے. بہت سے ہوتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے والد کے اوپر کوئی واجب تو نہیں ہے، والدہ پر واجب تو نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اتنے، تو آپ یہ بیٹھ کے یہ کرتے رہیں کیونکہ آپ نے اتنے پیسے کبھی ان کے پاس آنے ہی نہیں دیے. اب پہلے زمانے میں وہ بیچارے خود ہی غریب تھے، اتنے پیسے نہیں ہیں. نہیں، آپ اس طرح سے ان کے لیے یعنی ان کا ایک حق ہے کہ ان کو آپ یہ حج واجب کروائیں. یا مستحب اسفار کے مخارج ان کے اٹھانا، زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ، یا ہر سال جانا چاہتے ہیں، چند سال بعد جانا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ کروا لی تھا، گئے تو تھے آپ 20 سال پہلے مثلا زیارت پہ، نہیں، ان کا پھر دل چاہ رہا ہے جانے کو. اگر آپ کے پاس وسائل ہیں یا کوشش کر کے آپ کر سکتے ہیں تو والدین کو دوبارہ یعنی ان کے واجب سفروں کے اخراجات اور مستحب سفروں کے اخراجات، حج و زیارات وغیرہ، یہ ان کے لیے انجام دیں، یعنی ان کے لیے مخارج اٹھائیں اس کے. 36واں یہ ہے کہ اپنے لباس سے پہلے ان کے لیے لباس و غذا و مکان مہیا کرنا. یعنی یہ الگ سے ایک حق قرار دیا گیا ہے. انسان اپنے لیے کپڑے بعد میں بنائے، پہلے ان کے لیے بنائے، ان کے لیے غذا کا بندوبست کرے، ان کے لیے مکان مہیا کرے. جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ والدین کو اپنے ساتھ رکھا نہیں جاتا بلکہ ان کے ساتھ رہا جاتا ہے، یہاں پر الٹا ہوتا ہے. ایسا بہت احسان کیا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا آپ نے. نہیں، اس طرح سے ہو کہ گھر میں ان کی جو ایک نمایاں ایک پوزیشن ہو، جیسے آپ ان کے سائے کے اندر، ان کے زیر دست زیر نگر آپ ان کے رہ رہے ہیں. اس طرح کا نہ کہ یہ بیٹا جو ہے یہ گورن کر رہا ہے اور ابا بیچارے جو ہیں وہ اس کے اندر آ گئے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اپنے لباس سے پہلے ان لباس، غذا اور مکان وغیرہ ان کے لیے مہیا کرنا. دیکھیے والدین جو ہیں اولاد پر والدین کا نان و نفقہ، اگر وہ غریب اور نادار ہیں تو والدین کا نان و نفقہ اولاد پر واجب ہوتا ہے. اچھا، اس میں لڑکیاں یا خواتین عام طور پہ سوچتی ہیں شادی وادی ہو گئی اب یہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے. اگر بھائی چیز پوری نہیں کر رہے ہیں والدین کی، یعنی واجب نان و نفقے والی ذمہ داریاں، یعنی اور والدین فقیر بھی ہیں، فقیر سے مراد یہ کہ غریب ہیں یا ان کے اپنے اخراجات وہ پورے نہیں کر پا رہے ہیں، تو لڑکیوں کے اوپر بھی اسی طرح سے والدین کا نان و نفقہ واجب ہوتا ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں. یعنی والدین کا نان و نفقہ بیٹے اور بیٹیوں دونوں پر واجب ہوتا ہے اگر وہ نادار ہیں والدین. ہاں، اگر والدین کے پاس اپنا مال و دولت ہے تو پھر الگ سے کسی کو دینا اس لحاظ سے واجب نہیں ہوتا ہے، وہ پھر مستحب چیزیں ہیں. لیکن واجب النفقہ ہونا تو یہ ایک اگرچہ اس کے الگ ایک تفصیل ہے، لیکن یہ کہ دماغ میں رہے کہ والدین کا نفقہ بھی لڑکیوں تک کے اوپر یا خواتین تک کے اوپر واجب ہو سکتا ہے. دیکھیے والدین کے ساتھ مالی تعاون کرنا، یہ تو ابھی آپ نے سنا کہ ہر لحاظ سے ممکن ہے کہ ان کو کوئی ایسی چیز ضرورت ہو کہ کسی اور کی امداد وہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے مالی تعاون رکھیں. اور اگر ایک چیز اور بھی ہے والدین کے لحاظ سے، ایک میں بات کر رہا ہوں کہ اکثر والدین بھی اس بات کو سنتے ہیں،
اگر ممکن ہو تو والدین مالی امور میں مضبوط رہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے, جیسے میں نے ایک بزرگ کا بتایا کہ جناب وہ کیونکہ دیکھیے بہرحال اولاد کا یہ ایک سائیکی ہے انسان کی, کہ اگر کوئی نہ کوئی فائدہ آپ کو کسی سے ملتا رہے نا تو خود بخود آپ اس کا عزت و احترام آپ کی نگاہ میں رہتا ہے. کہ ویسے تو ہر وقت ہی رہنا چاہیے چاہے والدین ناداری کیوں نہ ہو, لیکن والدین ذرا اپنی مالی پوزیشن بہتر رکھیں, اولاد پر اپنی مالی نوازشیں کرتے رہیں تو وہ کنٹرول میں رہتے ہیں, زیادہ نافرمانی آپ کی نہیں کرتے ہیں, آپ سے فوائد ان کو مل رہے ہوتے ہیں. اگر والدین واقعی مالی اعتبار سے مضبوط ہیں تو وہ اپنے آپ کو ذرا مضبوط رکھیں. جیسے میں نے ایک بزرگ کا بتایا کہ جناب انہوں نے اپنی گاڑی بھی اپنے بیٹے کو دے دی, بیٹا اگر سے بالکل قریبی کسی جگہ جاتا ہے قرب و جوار کی, اور خود بیچارے وہ دور اپنی کسی جگہ رکشہ اور ٹیکسیوں کے اور بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں. تو کیا ہوا, اچھا پھر اب یہ ہے کہ گھر میں کوئی پھر حیثیت بھی نہیں رہ پاتی. ظاہر ہے جو بھی ادبا آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال لوگوں کے اندر اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داریاں سب کچھ وہ جو مالی اعتبار سے مستحکم ہوتا ہے لوگ اسی کی طرف جھک رہے ہوتے ہیں, اور ذرا کمزور جو پڑ جاتا ہے تو بس وہ لوگ بھی اس کو اتنا زیادہ لفٹ نہیں دیتے ہیں پھر. تو والدین اگر اپنی پوزیشن مضبوط رکھیں اور کچھ گاہے بگاہے اپنی اولاد پر نوازشوں کا سلسلہ رکھیں تو یہ سارے لوگ اس طرح سے کنٹرول بھی رہتے ہیں. بہت سے ہم معاشرے کے اندر افراد کو دیکھتے ہیں, یعنی واقعتاً کہ بوڑھے بوڑھے ہو گئے ہیں بیچارے, بیچتے پھر رہے ہیں چیزیں. اس میں خیر بہت سے تو پروفیشنل بیگری وہ ایک الگ ہے, لیکن کچھ لوگ واقعی اس قدر نادار اور مجبور ہو جاتے ہیں. کبھی بھی اس طور پر والدین, بوڑھے بوڑھے والدین بیچارے, کبھی بھی یعنی کبھی ان کو اس طرح اتنے لوور لیول کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے. ہمیشہ جیسے ہم نے کہا کہ آپ کو والدین کو ہمیشہ ایک بہترین پوزیشن میں, بہت ہی سینٹرل گھر کے اندر ان کی پوزیشن ہو, مالی اعتبار سے استحکام ہو ان کے پاس, تو یہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ قسمہ پرسی میں بیچارے اس طرح سے اپنا گزارا کر رہے ہوں